سوال کو لے کر ہم اپنے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور رسول جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں، جو آئیڈیل ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ شادی کا موقع ہے، میرے سرکار رشتے کی تلاش سب سے اہم کام ہے، میرے آقا آپ وضاحت فرما دیجئے، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب ہم شادی کے لیے رشتے کی تلاش کریں تو ہم کن باتوں کا لحاظ کریں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ شادی کے لیے سب سے اہم کام ہے رشتے کی تلاش کرنا، میرے آقا آپ وضاحت فرما دیجئے کہ ہم رشتے میں کن باتوں کا لحاظ کریں، رشتے میں کن چیزوں کا لحاظ کریں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو چار باتوں کا خیال کیا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنكح المرأة لأربع، عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے چار باتوں کی وجہ سے، چار وجوہات کی وجہ سے، لمالها ان کی مالداری کے بنا پر۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی مالدار خاتون سے ہمارا ازدواج منسلک ہو جائے گا تو ہمارے حصے میں مال آ جائے گا۔ دوسری وجہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لجمالها عورتوں کی خوبصورتی کی بنا پر، ان کے حسن و جمال کی بنا پر قلب کا دل کا میلان ہوتا ہے اور آدمی نکاح کرتا ہے۔ تیسری وجہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لحسبها خاندان حسب نسب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں اونچے خاندان میں ہمارا رشتہ ہو جائے گا، ہمارا نکاح ہو جائے گا تو وہ ہمارے باسی بن جائیں گے اور وقت پر ہمارے کام آئیں گے۔ چوتھی اور سب سے اہم وجہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لدینها دینداری کی بنا پر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم شادی کا ارادہ کرو تو خاتون کا حسن و جمال دیکھو، ان کا مال و دولت دیکھو، ان کی خوبصورتی دیکھو، ان کا خاندان دیکھو، لیکن ترجیح کسی چیز کو اگر تم دو تو دینداری کو دو۔ اس لیے کہ دیندار عورت جو تمہاری بیوی بنے گی وہ نہ صرف تمہاری بیوی بنے گی بلکہ تمہارے بچوں کی ماں۔ لہذا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس خیال کے ساتھ دیندار خاتون سے آپ شادی اور نکاح کیجئے کہ وہ نہ صرف آپ کی بیوی ہوگی بلکہ آپ کے ہونے والے بچوں کی ماں بھی۔ لہٰذا میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ شادی اور نکاح کے لیے خاتون کی تلاش کریں تو خوبصورتی کو ترجیح نہ دیں، مالداری کو ترجیح نہ دیں، حسن و جمال کو ترجیح نہ دیں، اعلیٰ خاندان کو ترجیح نہ دیں، بلکہ ترجیح اگر کسی چیز کو دیں، اگر آپ شدت سے کسی چیز کو تلاش لیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دینداری کو تلاش لیں۔ اس لیے کہ دیندار لڑکی جب آپ کی بیوی بنے گی تو وہ آپ کے ہونے والے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، انہیں اچھی تربیت دے گی، اللہ کا نام لینے کا ڈھنگ سکھائے گی، رسول سے محبت کرنا سکھائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فیصل بذات الدین، دینداری کو ترجیح۔ ابو الاسود الطوئلی یہ ایام جہالت کا عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ ایک بار اس نے دوران گفتگو اپنے بچوں سے کہا کہ یہ میرے بچوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا ہے اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیا۔ تو اس کے بچوں نے کہا والد گرامی، آپ نے ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہم پر جو احسان کیا وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے ہمارے لیے اچھی تربیت کا انتظام کیا، ہماری اچھی پرورش کی، ہماری ہر خواہشات کو مقدم رکھا، کہنے سے پہلے آپ نے ہماری ہر آرزو کو پورا کیا، اور بلا شبہ یہ آپ کا احسان ہے جو آپ نے ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہم پر کیا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسان کیا ہے، لہٰذا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیسے احسان کیا ہے ذرا اس کی وضاحت فرما